السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ پیارے پاکستانیوں، میرا آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان باتوں کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کا میل ضرور اتر جائے گا اور ہمارا توکل اللہ رب العزت پر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ پیارے پاکستانیوں، یہ ایک بہت ہی قیمتی نسخہ ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے میری توجہ ایک عجیب و غریب اشتہار نے کھینچ لی، جو ایک دکان کے باہر آویزاں تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا، یہاں دلوں کی مرمت اور علاج کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہو کر دکان میں داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس نے شاید مجھے کئی بار وہ اشتہار پڑھتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ بزرگ مجھے کہنے لگے، ہاں، میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ادھر ذرا میرے پاس تو چلے آؤ۔ اس بزرگ نے اپنا دایاں کان عین میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے غور سے وہ کچھ سن رہے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دل کی دھڑکن میں معمولی سا خلل ہے میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے، اور میں تمہارے لیے بہت معمولی سی تجویز دعا کے طور پر دوں گا۔ میں یہاں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالات کے مطابق کرتا ہوں۔ مجھے اشتیاق ہوا اور پوچھ بیٹھا، کیا بابا جی دلوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے، یہ ہمارا وراثتی علم ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ میرے دادا سے سیکھا تھا وہ سب مجھے سکھا دیا، اور اس تجربے کے مطابق جو میں نے سیکھا وہ آگے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ انہوں نے دل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایک وضاحت کرنے والا دل ہوتا ہے اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو ذبح ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نارمل دل ہوتا ہے اور ایک حقیر دل ہوتا ہے۔ ایک جلتا ہوا دل ہوتا ہے اور ایک غرق ہوا دل ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے تو ایک غمزدہ دل ہوتا ہے۔ ایک صحت مند دل ہوتا ہے تو ایک اداس دل ہوتا ہے۔ ایک بیمار دل ہوتا ہے تو ایک بے ہوش دل ہوتا ہے۔ ایک مضبوط دل ہوتا ہے تو ایک زخمی دل ہوتا ہے۔ ایک مغرور دل ہوتا ہے تو ایک بسمل دل ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک لمبی فہرست میرے سامنے بیان کر دی اور کہنے لگے، اس مالک کی طرف رجوع کرو جو دلوں کو پھیرنے پر قادر و مطلق اور پاک پروردگار ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا، ایک طلاب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا اور آپ نے اسے ہزاروں دریاؤں میں بانٹ دیا، ایسا کیوں؟ وہ ہنس دیے اور مسکراتے ہوئے صرف اتنا سا بولے کہ میرے بیٹے، یہی تو دلوں کا میل اتارنا ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی بہت ہی دانا اور عارف شخص ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس آنے والے ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں جو یہاں سے مطمئن ہو کر گئے ہیں۔ جس طرح تم بھی تھوڑا سا پریشان ہو، لیکن انشاءاللہ میں تمہیں جو نسخہ دوں گا تم مکمل طور پر صحت یاب ہو کر یہاں سے جاؤ گے۔ وہ کاغذ اور قلم مجھے پکڑاؤ، میں تمہارے لیے اس میں نسخہ تجویز کر دیتا ہوں۔ بابا جی نے لکھنا شروع کیا، میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا ناگریزاں ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا رفیق عاجز ہے، بے بس ہے، در حقیقت وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے دوستوں سے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔ جو دشمنی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف و خطر کیا کرو اور ان سے ڈرنا
छोड़ दो। अपने दिल को 3 चीज़ों से पाक कर लो, नफ़रत, कीना व बुग़्ज़ और रयाकारी। और 3 चीज़ों से मुज़य्यन कर लो, ईमानदारी, तक़वा और इखलास। और 3 बातें कभी ना भूलना, परवरदिगार के हजूर अदब से सर तस्लीम खम करते रहना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहना, खुशहाली और मुश्किलात हर हाल में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुस्तकिल शुक्र अदा करते रहना। मखलूक के हाल को उसके खालिक पर छोड़ दो और ख़ुद को दुरुस्त करने में मशगल हो जाओ, ना कि दूसरों को। 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, एक याद रखने वाली ज़ुबान, बर्दाश्त करने वाला साबिर जिस्म, समझने और जानने वाला अक्लमंद दिमाग। और 3 चीज़ों से दूर भागते रहो, लोगों में बैठकर दूसरे लोगों की बातें करना और ऐसे बेकार लोगों में बैठना जो सिर्फ़ बातें करते हों, वो भी दूसरों की गैबों की, दूसरों के ऐबों की और चुगलियों की, क्योंकि ऐसा करने से रिस्क में कमी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नाराज़ होता है। अपनी दुआ ले लो, बर वक्त खा लेना, अल्लाह तुम्हें शफा बख्शेगा। ओ खुदाया, ओ खुदाया, ओ खुदाया, मैंने यूँ महसूस किया जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। मैंने इस नुस्खे को खुले दिल से कबूल किया और घर चला गया। इसके बाद मैंने हर वक्त इस नुस्खे को अपनी आंखों के सामने रखा और इन नसीहतों पर अमल करता रहा, और वाकई मुझे आराम मिलना शुरू हो गया और मेरे दिल की धड़कन एतदाल में आ गई। ये ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका था जिस पर आप जब अमल करते हैं तो दिल को हयात नौ मिलती है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन बातों पर अमल करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ सच्चे दिल से रजू करें। इंशाअल्लाह दिलों के मैल ख़त्म हो जाएंगे। अगर मेरा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे